تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر، رسالت کا ذکر، نبوت کا ذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کا ذکر، معجزات کا ذکر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور قبیلے کا ذکر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر، حضور کے بچپن کا ذکر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا ذکر، حضور کی سیرت کا ذکر، سورت پاک کا ذکر، حضور کے اوصاف کا ذکر، اس ذکر کو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے نام سے معنون کرتے ہیں۔ محفل میلاد میں یہی کام ہوتے ہیں، ان کاموں کے علاوہ کوئی کام دوسرا شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں ہوتا۔ یہ کام، اس کو ہم کہتے ہیں محفل میلاد یا مجلس میلاد، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا مختلف جہات سے ذکر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے خاص طور پر محفل میں نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کی آمد پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اور محفل میں مجلس میں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرنا خاص طور پر، اس پر بھی بحمد تعالیٰ ہمارے پاس صریح احادیث موجود ہیں، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی محفل سجا کر حضور کی ولادت کا ذکر کرنا یہ بحمد تعالیٰ ثابت ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر میرے پاس اس کی ایک ہے، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، صفحہ نمبر 25، حدیث کا نمبر 28، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور ابو بکر صدیق میرے والد نے اپنا اپنا میلاد میرے سامنے بیان کیا۔ میلادہما عندی، میرے سامنے حضور نے اور ابو بکر صدیق نے اپنا میلاد بیان کیا ہے۔ تو معلوم ہوا محفل میں یا محفل کے علاوہ کسی کے سامنے حضور کا میلاد بیان کرنا خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ یہ کتاب ہے جامع ترمذی شریف، اور یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل بھی موجود ہے، اور جامع ترمذی کتاب المناقب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا نمبر ہے 3617۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح لکھا ہے، حسن صحیح غریب لکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر جلوہ فروز ہوئے تو صحابہ علیہ رضوان سے پوچھا، من انا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو عرض کی انت رسول اللہ علیہ السلام، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اپنے خاندان کا اور اپنا تذکرہ فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے مجھے بہتر مخلوق میں رکھا، ثم جعلہم فرقتین، پھر اس کے دو گروہ بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ نے مجھے بہتر فرقے میں رکھا، ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ رب العزت نے پھر اس کے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، قبیلے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ نے اس قبیلے کے گھر بنا دیے، اور فجعلنی فی خیرہم بیتا، تو گھر کے اعتبار سے بھی اللہ نے مجھے بہتر گھر میں رکھا، بخیر نفس اور ذات کے اعتبار سے مجھے اللہ نے بہتر رکھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو پورا خاندان کا تذکرہ اور اپنی آمد کا ذکر نبی کریم علیہ السلام نے منبر پہ تشریف فرما ہو کے اپنے صحابہ علیہ رضوان کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت میں اللہ رب العزت کی نعمت پر اللہ نے چرچا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس بہرحال اپنے رب کی نعمت پر خوب اس کا چرچا کرو۔ اب یہ چرچا کیا ہے؟ چرچا کس کو کہتے ہیں؟ مسند احمد ابن حنبل کی
حدیث نمبر 17,981 ہے. نبی کریم علیہ السلام نے تحدث کا معنی بیان کیا. اس آیت میں جو فحدث کا لفظ ہے کہ خوب چرچا کرو، التحدث بنعمت اللہ شکر. حضور فرماتے ہیں اللہ کی نعمت کا تحدث یعنی اس کا بار بار ذکر کرنا یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے. وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور اس کا ذکر ہی نہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ کفران نعمت ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی نعمت پر شکریہ ادا کرنے کا اور اس کا بار بار ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اسی حکم کے مطابق محفلیں سجا کر اور جلسے کر کے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنا اور حضور کی آمد پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا اہل سنت کا بھی معمول ہے، اور یہ معمول نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ علیہ رضوان کا تھا. سنن نسائی میں سند صحیح کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 5436. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ. ایک دن نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ حلقہ بنا کے ایک ٹولی کی صورت میں، اجتماع کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور ان کے درمیان آ گئے تو آ کے ارشاد فرمایا ما اجلسکم. اب یہ بعض ہوتے ہیں کہ لوگ خاص لفظ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ خاص لفظ ہمیں دکھائیں. اب یہ اجلسا کا معنی کیا ہے؟ اس کا ہم یہی معنی کریں گے کہ تمہیں جلسہ یہاں کس نے کروایا، تمہیں یہاں جلسہ کس نے کروایا، کس نے تمہیں بٹھایا، تم کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم. قالوا، تو انہوں نے کہا، اب اپنے اس جلسہ کرنے کا صحابہ نے مقصد بیان کیا. کہنے لگے جلسنا ندعو اللہ، ہم یہاں جلسہ کر کے بیٹھے تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں. وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، اور اس کی تعریف کریں، خوبی بیان کریں اس پر جو اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، من علینا بکا، اور آپ کو بھیج کر آپ کی وجہ سے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے اس احسان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا. تو یہ حضور علیہ السلام کا آنا پوری امت پر احسان ہے، اور اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے صحابہ نے وہ جلسہ سجایا. آج ہم جو جلسہ سجاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہی مقصد ہوتا ہے، کوئی دوسرا تیسرا مقصد نہیں. یہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے عظیم رسول ہمیں عطا کیے ہیں، تو اس رسول کی آمد پر، اس رسول کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عظیم رسول عطا فرمایا، ایسا ہادی عطا فرمایا. تو صحابہ نے جب اپنا مقصد بیان کیا کہ من علینا بکا، آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، تو اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جلسہ سجایا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو کہ تم نے اسی مقصد کے لیے یہ جلسہ، یہ محفل سجائی ہے؟ تو صحابہ نے بیک زبان قسم کھائی کہ ہم اللہ کی قسم کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے فقط اسی مقصد کے لیے یہ جلسہ سجایا ہے. تو حضور علیہ السلام نے اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں نے کسی تہمت کی وجہ سے، کسی شک ریب تردد کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی. انما اتانی جبریل علیہ السلام، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی ہے ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ رب العزت تمہاری وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے تمہارے اس جلسے کی وجہ سے. تو یہ حدیث تو بالکل صاف اور واضح دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں، شکرانے میں جلسے سجانا، محفلیں سجانا، ذکر کے اجتماع کرنا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے. اب پھر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اتنی دفعہ آیا، انہوں نے نہیں منایا، اور حضرت عمر کے دور میں، عثمان غنی، مولا علی کے دور میں، تو یہ صحابہ منا رہے ہیں نا بھائی. تو کیا دلیل اتنی ناکافی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر شکرانے کے جلسے، محفلیں حضور کے صحابہ نے کرے؟ یہ ناکافی ہے؟
الحمدللہ ہمارے لیے تو یہ دلیل کیا ہے؟ کافی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ محدثین کرام علیہم مردوان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو محدثین نے، آپ سیرت کی جمیع کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت کی ہر کتاب میں محدثین نے شروع میں باب قائم کیے ہیں، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ولادت کا بیان۔ اور ان کتابوں میں سے یہ حدیث کی کتاب ہے الجامع صحیح سنن الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا چیپٹر، مناقب کا چیپٹر قائم کیا ہے، تو اس میں باقاعدہ انہوں نے باب کا عنوان اور نام رکھا ہے ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے میلاد کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں ان کا بیان۔ تو یہ باب کا عنوان اور چیپٹر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد النبی کا لفظ جو ہے یہ بحمد تعالیٰ میں حدیث اور سیرت کی کتابوں سے ملتا ہے، اور خود میں نے آپ کے سامنے جو معجم الکبیر طبرانی کی جو حدیث پیش کی ہے 28 نمبر، اس میں میلادہما اندی کے لفظ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت کے دن کو منایا، روزہ رکھ کے منایا۔ صحیح مسلم کی 2750 نمبر حدیث ہے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کے دن، ولادت کے دن روزہ رکھا، صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے روزہ رکھا؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی میلاد کے دن، اسی دن پیر کو میری ولادت ہوئی، میرا میلاد ہوا، اور اسی دن مجھ پر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کے دن کو یادگار رکھا، منایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا۔ اور ایک بڑی زبردست روایت المستدرک علی الصحیحین کی جلد 4 صفحہ نمبر 42 اور 43 پر یہ روایت موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 5498، اور المعجم الکبیر طبرانی مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت کی، اس میں بھی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96 پہ یہ روایت موجود ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور مجھے اجازت دیں میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی مدح کروں، آپ کی بارگاہ میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں، آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ، اب روایات میں متعدد اس میں جو نہ وہ تعداد ملتی ہے، بعض میں 30,000، بعض میں کچھ اور بعض میں کچھ، تو کم از کم 30,000 صحابہ علیہ مردوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ ان صحابہ کی موجودگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، حضرت عباس نے اجازت طلب کی، جب اجازت مانگی نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی، تو حضرت عباس نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک مکمل پوری نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ میں ساری تو نہیں پڑھتا، اس میں یہ کلمات موجود ہیں، انت لما ولدتا، انت لما ولدتا، اے محبوب جب آپ کی ولادت ہوئی، اشرقت الارض، سب زمین روشن ہو گئی، وضاءت بنورک الافق، اور آپ کے نور سے سارا افق روشن اور منور ہو گئی۔ انت لما ولدتا، انت لما ولدتا، جب آپ کی ولادت ہوئی۔ تو یہ حدیث اور یہ کلمات بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مجلس میں اور محفل میں، اور جس محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں، اس محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے حضور کی ولادت کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو یہی مجلس میلاد ہے، یہی محفل میلاد ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے حوالے سے میں امام حاکم کا تبصرہ بھی پیش کر دوں، اور امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث تفرد بہ رواۃہ الاعراب، کہ یہ جو روایت ہے اعراب نے اپنے آباء و اجداد سے اس کو روایت کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وَأَمْثَالُهُمْ مِنَ الرُّوَاةِ لَا يَدَعُونَ، اس طرح کے جو راوی ہوتے ہیں وہ حدیثوں کو گڑتے نہیں ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان نہیں کرتے، بلکہ جو واقعہ ہوتا ہے اسی واقعے کو حقیقت میں بیان کرتے ہیں۔ تو امام حاکم نے اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ یہ روایت جعلی اور موضوع نہیں ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ان روایات اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے خود اور حضور کے صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ذکر بھی کیا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر شکرانے کی مجالس اور محافل کا انعقاد بھی کیا ہے، اور کتاب و سنت کے عمومی دلائل سے بھی بحمد تعالی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی، میلاد کی مجلس اور محفل کو منعقد کرنا عین کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل کر کے میلاد کا بیان کرنا اور حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ حضور کے صحابہ سے بھی ثابت ہے، خود نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے محدثین اور اکابر علماء جو ہیں، وہ علماء جو تمام اکابر فکر اہل سنت، بریلوی، دیوبندی اور غیر مقلدین کے ہاں مسلمہ شخصیات ہیں، ان سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ بھی محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سارے والے پیش کی جا سکتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح دیگر جتنے علماء ہیں ان کے حوالہ جات پیش کی جا سکتے ہیں۔ ان میں سے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے فیوز الحرمین۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب فیوز الحرمین کے صفحہ 33 پر اپنا مشاہدہ لکھتے ہیں کہ کنت قبل ذالک بمکہ المعظمہ، کہتے ہیں میں اس سے پہلے مکہ معظمہ میں تھا، فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یوم ولادتہ، حضور کی ولادت کے دن مکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل میں شریک تھا، والناس یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ، لوگ اس محفل میں نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو حضور کی شان و عظمت اور حضور کے ارہاسات ظاہر ہوئے تھے ان کو بیان کر رہے تھے، اور ان مشاہد کو بیان کر رہے تھے جو حضور کی بعثت سے پہلے لوگوں نے دیکھے۔ فرأیت انوارا، تو اس محفل میلاد میں نے نور کی بارش دیکھی، سطعت دفعۃ واحدہ، کہ جو آسمانوں سے نور جو ہے وہ اتر رہا تھا، لا اقول انی ادرکتھا ببصر الجسد، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کو اپنے جو ہے وہ جسم کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ولا اقول ادرکتھا ببصر روح، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو صرف روح کے ساتھ دیکھا ہے، فقط بلکہ کہتے ہیں میں اس کو اس انداز سے مشاہدہ کر رہا تھا، میری آنکھیں بھی اس کو دیکھ رہی تھی اور میری روح بھی اس کو محسوس کر رہی تھی، ان انوار و تجلیات کو۔ اور فرماتے ہیں کیف کان الامر بین ھذا وذالک فتأملت تلک الانوار، میں نے جب غور و فکر کیا ان انوار و تجلیات میں، فوجدتها من قبل الملائکۃ المؤکلین بامثال ھذا المشاہد، فرماتے جب میں نے غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ انوار و تجلیات ان فرشتوں کی طرف سے ہیں جن فرشتوں کو اللہ نے اس طرح کے موقعوں کے لیے ان کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ بمثال حاضر المجالس رأیت یخالط انوار الملائکۃ انوار الرحمہ، میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتوں کا نور رحمت کے نور کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں، یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو دیکھ لیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں، یا دیگر ہمارے کعب امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ حاتمی کی کتاب آپ مولد النبی دیکھ لیں، مولد رسول ابن کثیر کی دیکھ لیں، اس طرح مولد ربی امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی دیکھ لیں، ما ثبت بالسنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی دیکھ لیں، وہ سب علماء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی اس محفل کو مستحسن اور باعث ثواب اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کی تعظیم کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ میں اس سے آگے بات کر دوں کہ غیر مقلدین کے بہت بڑے چوٹی کے مقتدا اور پیشوا ابن تیمیہ اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں میلاد کی محفل پر تذکرہ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے، اقتداء صراط مستقیم کی جلد ثانی صفحہ نمبر 615، یہ سعودیہ سے شائع ہوئی ہے، اس پر لکھتے ہیں کذالک ما یحدث بعض الناس، ایسے ہی ہے جس طرح لوگ بیان کرتے اما مداحات للنصارى فی میلاد عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں یہ جو مسلمان میلاد کی محفلیں کرتے ہیں یہ عیسائیوں کی ریس میں اور عیسائیوں کی مشابت میں، جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں نا، مسلمان بھی اس طرح محفل میلاد اپنے نبی علیہ السلام کی مناتے ہیں۔
وَإِمَّا مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْظِيمًا، یہ جو کام کرتے ہیں یا یہ حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کی تعظیم کی وجہ سے حضور کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ اب ابن تیمیہ صاحب لکھتے ہیں واللہ قد یصیبہم علی ھذی المحبۃ والاتحاد، اللہ ایسے لوگوں کو جو حضور کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے میلاد کی محفل سجاتے ہیں، اللہ ان کو اس محبت اور اجتہاد پر ثواب عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ثواب عطا کرے گا۔ تو ابن تیمیہ صاحب بھی اس بات کو مان گئے کہ جو امتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت اور تعظیماً حضور کی میلاد کی محفل سے جاتا ہے، حضور کا میلاد مناتا ہے، اللہ اس کو کیا دے گا؟ ثواب۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، اور یہ میلاد منانا حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے، اور میلاد کو بیان کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی